السلام علیکم دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاتل کون؟ آپ کو شہید کرنے والے افراد کون؟ کیا آپ کو دوائی کی جگہ پر زہر دیا گیا تھا؟ کیا آپ کے حکم کی نافرمانی کی گئی تھی؟ آپ کے منع کرنے کے باوجود آپ کو دوائی پلائی گئی؟ کیا آپ نے خلافت کے بارے میں بتا دیا تھا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا؟ حقیقت کیا ہے، جانیے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل رسول اللہ مسلمات میں سے ہے کہ اشرف الانبیاء کو قتل کیا گیا ہے زہر کے ذریعے۔ عورت تھی، مرد تھا، کب کیا کب نہیں کیا یہ سیکنڈری موضوع ہے۔ قتل رسول اللہ، شہادت رسول اللہ زہر کے ذریعے سے اہل سنت میں بھی کنفرم ہے 100%، بلکہ ساتھ میں وہ تو کہتے ہیں خلیفہ اول کو بھی زہر دیا گیا، وہ الگ موضوع ہے کس نے دیا ان کو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ بھی شہید ہو گئے اور اشرف الانبیاء بھی شہید ہیں تو لفظ شہادت کو استعمال کرنے میں بالآخر پرابلم کیا ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے تاریخ کے موضوعات کھل جائیں گے لفظ شہادت رسول اللہ اور اس کو پھیلنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں اور اسے کہتے ہیں حدیث لدود، اور لدود کے معنی ہے کسی کے منہ میں ڈالنا کچھ۔ اور یہ آیت نقل ہوئی جناب عائشہ سے، وہ فرماتی ہیں لدودنا رسول اللہ، کہ ہم نے رسول اللہ کے منہ میں زبردستی جو ہے ایک دوا کو ڈالا۔ فجعل یشیر، اور وہ اشارہ کرتے رہے اللہ تلدونی، وہ اشارہ کرتے رہے نہ ڈالو نہ ڈالو میں ہمارے کچھ نہ ڈالو میرے۔ فقلنا کراہیت للموت وکراہیت المریض للدواء، تو ہم نے کہا کہ نا مریض تو دوا سے جو ہے وہ چڑھتے ہی ہیں، یہ رسول کو رسول نہیں سمجھا جا رہا، خود اقرار کیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے فجعل یشیر علینا اللہ تلدونی، یعنی وہ اشارہ کر رہے تھے نا، جتنی طاقت تھی ان میں، یعنی زبردست قسم کی، جب طبیعت خراب تھی ان کے منہ میں کچھ ڈالا گیا۔ کیا ڈالا گیا؟ وہ فرماتی دوا ڈالی گئی۔ لیکن جب اشرف الانبیاء، یہ خود فرماتی ہیں، جب ان کو ہوش آیا مکمل طریقے سے سنبھلے تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے منع کیا تھا میرے منہ میں کچھ نہ ڈالنا، کیوں ڈالا گیا؟ جبکہ کچھ ہی دن پہلے جب وہ گھاٹی سے گزر رہے تھے تو پتھر بھی پھینکے گئے تھے۔ جس کو گھاٹی سے پتھر پھینک کے قتل کی سازش اپنے افراد کر سکتے ہیں تو ان کی شہادت کے بارے میں اتنا کنفیوژن کیوں ڈالا جاتا ہے، ان پاسبلٹیز کا اقرار کیوں نہیں کیا جاتا؟ اچھا میرے محترم ناظرین، کا پہلا سوال تھا مسند اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے متعلق۔ یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل جزء سادس چھاپ الرسالہ، مؤسسہ رسالہ میں یہ چھپی ہے۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین، یہاں پہ صفحہ نمبر 115 میں، صفحہ نمبر 115 یہاں پہ حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، عبداللہ، حدیث نمبر 3617 صفحہ نمبر 115 علی حاشیہ نمبر 2 دیکھیں، حاشیہ نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے نا، اسناد نمبر 2 اسناد صحیح علی شرط مسلم، صحیح بشرط مسلم ہے۔ لأن احلف، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا لأن احلف باللہ 9، اگر میں اللہ کے نام پر 9 دفعہ قسم کھا لوں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قتل قتلا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا گیا، احب الی من احلف واحدۃ، اس کے مقابلے کہ میں ایک دفعہ قسم کھا لوں، انسان ایک دفعہ قسم کھاتا ہے نا، میں قسم کھاتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے مقتول گئے ہیں، شہید شہادت ہوئی، ان کو قتل کیا گیا، ایک دفعہ قسم کھاؤں نہیں، میں 9 دفعہ قسم کھاؤں، اسی بات پر یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ ایک دفعہ قسم نہ کھاؤں، 9 دفعہ قسم کھاؤں۔ وذلك بان الله عز وجل اتخذه نبيا وجعله شهيدا، اللہ نے ان کو نبی بنایا، ان کو شہادت کا درجہ دیا، ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے شہید گئے۔ اب بات یہ ہے کہ جماعت کہتے ہیں کہ وہ خیبر میں 4-5 سال، ان کی وفات سے پہلے 4-5 سال پہلے وہاں پہ زہر دیا تھا، اس سے وہ مرے تھے، حالانکہ یہ اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، انسان کو اگر زہر دیا جائے تو 5 سال کے بعد اس زہر سے مر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لقمہ کھایا ہی نہیں تھا، وہ اس میں معجزہ یہی ہے کہ ایک عورت تھی، یہودن تھی، اس نے گوشت پکایا، گوشت کی ران جو ہے اس کو پکایا، اس کو روسٹ کیا، اس میں زہر ڈالا ہے، تو اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، وہاں پہ ایک صحابی بیٹھا تھا، اس نے کھایا، وہ اسی وقت مرا تھا، اس نے منہ میں رکھا ہی مر گیا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے شہادت دے رہا ہے کہ مجھ میں زہر ہے، مجھے نہ کھاؤ۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار غیب میں سے ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے نہ کھاؤ، انہوں نے اس کو کھایا بھی نہیں تھا، اس میں سے ان کے وہ ان کے معجزات میں سے، ٹھیک ہے نا، تو جس نے کھایا تھا وہ اسی وقت مرا تھا۔ زہر اس طرح نہیں ہوتا کہ ابھی آپ کھا لیں پھر ٹھیک ٹھاک ہے، پھر وہ 9 سال 4-5 سال کے بعد، لیکن جو ثابت ہے آپ کی کتب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا گیا۔ یہ بخاری عزیزو، بخاری کتاب دار احیاء تراث العربی، ٹھیک ہے نا، یہاں پر کتاب المغازی میں حدیث نمبر ہے 4458۔ عائشہ نے کہا لددناہ فی مرضہ فیجعل یشیر الینا اللہ تلدونی، ہم نے ان کی منہ میں، لدود بولتے ہیں کسی کے منہ میں دوائی ڈالنا، کسی منہ کے منہ میں ڈال دینا، جیسے بچے کے منہ میں وہ نہیں کھانا چاہ رہا آپ ڈال دیتے نا، ہم نے ان کے منہ میں دوائی ڈال دی، انہوں نے اشارہ کرنا کیا، اپنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بول نہیں کر سکتے، اشارہ کرتے ہیں کہ مجھے نہ دیا کرو، میرے منہ میں نہ ڈالو۔ اچھا
فقلنا کراہیت المریض للدوا، ہم نے کہا اس کی پرواہ نہیں ہے، ان کو دوا ان کا کیا سننا، مریض بیمار جو آدمی ہے اس کو دوا پسند نہیں ہوتی، تلخ ہے، جیسے کہ کوئی بچہ ہے، پیغمبر کا حکم ہر حالت میں واجب الاتباع، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہ دو تو نہیں دینا چاہیے، ہم نے زبردستی ان کو کھلا دیا. اچھا فلما افاق قال الم انهكم ان تلدوني، جب وہ ہوش میں آئے، یعنی ہوش میں تو پہلے سے تھے، وہ اشارہ کر رہے تھے کہ مجھے نہ دو، اب کچھ بدن میں طاقت آئی ہے بات کرنے کی، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ مجھے دوائی نہیں دینا، قلنا کراہیت المریض للدواء، انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ آپ کو ویسے ہی دوا کا مزہ پسند نہیں ہے اس لیے آپ نے کہا ہوگا، جیسے عائشہ مثلا اس کی ماں ہے، وہ چھوٹا بچہ ہے، اس طرح. اچھا تو انہوں نے کہا لا يبقى احد في البيت الا لط وانا انظر الى العباس فانه لم يشهد، تو انہوں نے کہا کہ سب کو کھلا دو، گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کو کھلا دو، اور میں عباس کو نہ کھلاؤں کیونکہ عباس نے مجھے نہیں کھلایا. تو یہ بہت عجیب جملہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوائی ہے، دوائی کی بات ہے، وہ منع نہیں کرتے کہ مجھے دوائی نہ کھلاؤ، یہ تو ہو نہیں سکتا. ہم ان کو دوائی کھلا رہے تھے زبردستی، اور وہ اشارہ کر رہے تھے کہ نہ کھلاؤ. اس سے جو ثابت ہوتا ہے نا، وہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں ہے کہ عائشہ، حفصہ، ابو بکر، عمر، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا عائشہ کو کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بن جائے گا، لیکن تم کسی کو بتانا نہیں، حکومت اس کو ملے. جو ہی ان کو پتا چلا کہ اگر پیغمبر مر جائیں تو حکومت ابو بکر اور عمر کو ملے گا، تو فوراً انہوں نے اقدام کیا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اقدام کیا، ان کو زہر دے دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اسی سے ملتا ہے.